بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طلحہ عزیز اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم وومن سروس اینڈ ٹرسٹ کے وائس چیئرمین ریحان حنیف صاحب، اور حال ہی میں یہ جو ہے سٹی پریس کلب کے سینئر نائب صدر بھی بنے۔ پہلے تو میں ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کا جو ورکنگ دیکھتے ہوئے سٹی پریس کلب نے ان کو نائب صدر بنایا۔ بہت بہت مبارک ہو ریحان بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، خیر مبارک۔ ریحان بھائی، آج جو ہماری گفتگو کا مقصد اور ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ جو صحافت ہے، آپ کو عہدہ ملا ہے صحافت میں، تو بڑے سوالات ہوتے ہیں ذہن میں صحافی کے لیے بھی۔ تو میں پہلا تو سوال یہ کہ صحافت کو کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا تجزیہ آپ کا صحافت کا؟ بھائی سب سے پہلے آپ کا شکریہ طلحہ۔ صحافت کو اس ٹائم میں دیکھ رہا ہوں، سرکاری جو افسران ہیں نا، ان کی جوتے کی نوک پہ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ صحافت ہمارا ایک چوتھا ستون ہے۔ اس کو بھی وہی مقام ملنا چاہیے جو ایک تین ستون جو ہمارے اداروں کو، جو ملک کو مضبوط کرتے ہیں، ان کو ملتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ اگر کوئی صحافی کسی سرکاری افسر سے ملنے جائے تو اس کو 4-5 گھنٹے تو کھڑا ہونا پڑتا ہے لائن کے اندر۔ اب ایک صحافی، ایک رپورٹر، وہ اپنی رپورٹنگ چھوڑ کے کسی کام کے لیے جاتا ہے تو وہ پورا دن ایک افسر سے ملنے کے لیے پورا دن لگا لیتا ہے۔ اس کی عزت کہاں گئی؟ خاک میں۔ دوسرا، ایک صحافی جنرل ورکنگ والا بندہ کوئی ورکنگ کرتا ہے کسی ایسے افسر کے خلاف، اس کی کرپشن کے خلاف، یا اس کی بدعنوانیوں کے خلاف، یا اس کی غفلت کے خلاف، اس کو منظر عام پہ لے کر آتا ہے، تو کچھ ایسے صحافی جنہوں نے صحافت کو بدنام کر دیا، اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا، وہ صرف اس کی واہ واہ کی ویڈیو بنا کے اس سے 2000 روپے لے کے وہ ویڈیو چلا دیتے ہیں، اور جو اس کی جو محنت ہوتی ہے وہ بیچارے کی، جو اس کو بے نقاب کر رہا ہوتا ہے، وہ چھپ جاتی ہے۔ اچھا ریحان بھائی، سب سے پہلا تو ایک اور سوال یہ کہ صحافی کہتے کس کو ہیں؟ صحافت کے معنی آپ سب سے پہلے بتائیں کہ صحافی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، صحافت ایک چوتھا ستون کہلاتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ جیسے کہ معاشرے کی چھپی ہوئی برائیاں، اس کو اجاگر کر کے منظر عام پہ لا کے، جو اس کو ملک کو کھوکھلا کر رہی ہیں، ملک کو تباہ و برباد کر رہی ہے، جو تین ستون کو خراب کر رہی ہے، اس کو وہاں سے واضح کرتا ہے اور اعلیٰ حکام کے سامنے لے کے آ کے اس کو ختم کرتا ہے۔ اچھا، یہ میں نے معنی پوچھنا اس لیے ہی چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے صحافت کے معنی بتایا، بالکل صحیح کہا آپ نے، معنی تو یہی ہیں، ٹھیک ہے، پر دکھتا تو کچھ اور ہے۔ معاشرے میں منشیات بکری ہو، کیبن کھلے ہوئے ہوں، وہاں منشیات چل رہی ہو، تو صحافی جو ہے، کیا نام ہے، ان صحافی بھی کافی سارے ہیں، میں 100% کی بات نہیں کر رہا، کافی ایسے دکھنے میں نظر آتے ہیں جو ان سے بھی بتہ لے رہے ہوتے ہیں روڈوں پہ جو چل رہے ہیں، کسی کا مسئلہ چل رہا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ بلیک میلنگ کا۔ کتنے صحافیوں کو، کتنے ایسے صحافیوں کو دیکھا جاتا ہے جو بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چھوٹے موٹے، بڑے پیمانے پہ بھی بلیک میلنگ ہو رہی ہے، تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ بھائی، یہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے اور اسے مل بانٹ کے بندر بانٹ ہو رہی ہے، تبھی تو میں نے کہا کہ صحافی سرکاری افسر کی جوتے کے نوک پہ آ گیا۔ بالکل اسی وجہ سے تو آ گیا بلیک میلنگ۔ اگر کوئی غریب آدمی آتا ہے جس کی آواز حکام نہیں سن رہے، اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ میڈیا کے ذریعے یا اپنے اخبار یا چینل کے ذریعے ہماری جو ہے نا فریاد کو آگے تک پہنچائے، تو صحافی بولتا ہے ہمیں کتنا خرچہ دے گا؟ بالکل ایسے ہی۔ کتنا خرچہ کرے گا؟ بھائی آگے بھی دینے ہوتے ہیں۔ یہ تو صحافی کا کام ہے، یہ کسی رپورٹر کا کام ہے۔ یہی تو چیزیں ہیں جو خراب کر رہی ہیں، اور ایکا نہیں ہے۔ صحافی کو بول رہا ہے چور ہے، صحافی کو بول رہا ہے تو جعلی ہے۔ ابے جعلی صحافی کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا یار، کہ اگر تیری بات نہیں مانی تو صحافی جعلی ہو گیا وہ۔ اچھا ریحان بھائی، دیکھیں، جیسے صحافی ایک آپ نے بتایا جو بات کری، اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ جو صحافی کا جو بھی ہے، کسی بھی ایک ادارے سے، جیسے کہ پریس کلب ہے، کراچی پریس کلب، مطلب سٹی پریس کلب، کرنگی پریس کلب، کوئی بھی ادارے بنے ہوئے ہیں جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ جو لیڈ کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کا رپورٹر کیا کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے یا بلیک میلنگ کر رہا ہے، وہ ان پر کو کیوں نہیں قابو پاتے؟ وہ کیا کام کر رہے ہیں کہ ان کو اتحاد دیا جائے یا ان کو سدھارا جائے؟ دیکھیں، ہمارے جو صدر اور بانی ہیں، چیئرمین اسد سعید خان صاحب سٹی پریس کلب کے، بار بار اپنے خطاب میں، مختلف جو پروگرام میں، تقریر میں یہ کہہ چکے ہیں کہ
آپ جو ہے اس کام کو چھوڑ دیں، جتنے بھی صحافی یہ کام کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں. اگر ہمارے ادارے کا ایسا کوئی صحافی ملوث پایا جاتا ہے تو اس کے میں خود عینی شاہد گواہ ہوں، اس کے خلاف خود ہمارے ادارے نے FIR کٹوائی ہے بلیک میلنگ کے اندر اگر پایا گیا ہے. تو ہمارے جو چیئرمین صاحب کی بھی ہمیشہ ہمیں بھی یہی ہدایت ہے، اور ہم جب پروگراموں میں جاتے ہیں تو ہم انہی کے ہدایت لے کے جاتے ہیں کہ ایک بن کے رہو، اور جتنے بھی برائی کام ہے اس کو چھوڑو. صحافی بلیک میلنگ میں نہیں آتا. اگر آپ کو کمانا ہی ہے تو صحافت کے اندر جیسے پہلے لوگ کمایا کرتے تھے، اشتہارات ہیں، مارکیٹنگ ہے، اس میں آپ لے کے آپ کماؤ. کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ جائز کمائیے. لیکن بلیک میلنگ والی صحافت کرو گے تو آج صحافیوں کا وہ وقار آ گیا ہے کہ اگر SHO سے بھی ملنے جائیں تو ہر دلی کو SHO کہتا ہے کہ بولو صاحب نہیں ہے آفس میں. ورنہ جس دور کی میں نے صحافت سیکھنی شروع کی تھی آج سے 20 سال پہلے، اس ٹائم پہ اگر صحافی SHO کے پاس جاتا تھا یا کسی سرکاری افسر کے پاس جاتا تھا، سرکاری افسر سارے کام چھوڑنے کے پہلے چھوڑتا تھا کہ صحافی کو بلا لو، کیونکہ خوف تھا، کیونکہ جتنی دیر یہ یہاں رکے گا ہماری کوئی نہ کوئی خامی پکڑ لے گا. لیکن اب وہ ڈور خوف ختم ہو گیا، کیونکہ اب وہ آ گئی بندر بانٹ، تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں گے، ٹینشن نوٹ. تو اس وجہ سے تو آج صحافی کا کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز ہے ریحان بھائی، بات یہ کہ جو صحافی آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ 2,000 3,000 یا جتنے بھی ہزار میں کارڈ بنا لیتے ہیں صحافی کے، اور وہ ادارے بنا کے دے دیتے ہیں، اور وہ ان کارڈوں پہ بدمعاشی کر رہے ہوتے ہیں. باہر ٹھیلے والوں سے ہو گئے، پارکنگ والوں سے ہو گئے، مطلب کسی سے بھی ہو گئی، وہ بدمعاشی کر رہے ہوتے ہیں. اس کا کیا حل ہے اور کیا آپ کہیں گے اس میں؟ لازمی سی بات ہے، اس کا تو قانونی کارروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے. جس ادارے کا ہے اگر وہ ادارے کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اس ادارے کو بھی بند ہونا چاہیے. ایسے کیوں کارڈ بنا کے دے رہا ہے؟ کیونکہ جب ہمارے دور کے اندر یا ہمارے ادارے میں آج بھی میرے کو سینئر نائب صدر بنایا ہے، اور اگر کوئی نئے لڑکے آ رہے ہیں تو ہمارے چیئرمین صاحب ہمیں یا اور دیگر سینئرز کو یہ بولتے ہیں کہ پہلے اس کی ویریفیکیشن کرو کہ کہیں تھانے میں اس کی پہلے FIR تو نہیں کٹی ہوئی کسی کیس کے اندر. دیکھیں یہ تو بات یہ کہ ریحان بھائی آپ نے جس ادارے سے منسلک ہیں آپ نے ادھر کا بتایا، اور میں ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی، ہمارے جو ساتھی ہیں انیس صاحب، انہوں نے بھی بتایا کہ کوئی ایسا کیس اگر کوئی ہمارے پاس شکایت آتی ہے تو ہم خود جا کے ان کو پکڑواتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے. پر مطلب یہ ہے کہ جو یہ آپ نے ایک ادارے کی بات بتائی، پر ہر ادارہ تو اس پہ نہیں کر رہا ور، تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے. جو بھی صحافی ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ان صحافیوں کو بائیکاٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو نشاندہی بھی کرانی چاہیے، ان پہ سخت ایکشن بھی کروانا چاہیے. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سے ایسے ہی آئے گا، کیونکہ چیئرمین صاحب کی بہت ساری ایسی پلاننگ ہے اور ایسی ہم لوگوں کو انسٹرکشن ہے اسد سعید خان بھائی کی کہ بھائی آئندہ جو ہے نا جو بھی اس طرح کے سب سے پہلے تو ایسی ایکٹیویٹیز ختم کی جائیں. اور ہمیں ڈیلیگیشن کے ساتھ ہمیں وہاں مختلف پریس کلبوں میں بھیجا بھی گیا ہے، ان کا پیغام لے کے گیا، اور کافی پریس کلب والے تقریباً بڑے بڑے پریس کلب والے اسد بھائی کے پاس آتے بھی ہیں، ان کے مشاورت بھی کرتے ہیں. اسد بھائی بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنے اندر سے کالی بھیڑوں کو نکالو. بالکل یہ ہونا بھی چاہیے، کالی بھیڑوں کو نکالنا چاہیے. اور دوسرا ایک اور چیز یہ پوچھنا چاہوں گا، صحافی ہیں کافی سارے، اور آپ نے کہا چوتھا ستون مانا جاتا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں حکومت مطلب ان صحافیوں کو، آپ جیسے صحافیوں کو، اور بھی جو ہیں جو اچھا ورک کر رہے ہیں، ان کو حکومت کی کیا سپورٹ ہے؟ چوتھے ستون تو مطلب آپ سمجھے کہ ان کو حکومت کی بھی کوئی سپورٹ ہونی چاہیے. اچھا ہاں ادھر میں نے یہ دیکھا ہے، ایک اور میں آپ کے جواب سے پہلے ایک اور بات بتا دوں کہ میں نے بڑے جو پیمانے پہ ہوتے ہیں ان کو سپورٹ ملتے تو دیکھا ہے. مطلب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کی کیا سپورٹ ہے؟ دیکھیں ہم لوگ بلیک میلنگ نہیں کرتے، ہم لوگ بھتہ مافیا کے اندر نہیں ہیں، ہم لوگ کسی ایسے اداروں کے افسران کے ساتھ نہیں ملے ہوئے کہ ہم چھاپے فون کریں، چھاپے لگاؤ سر ہم یہاں سے نوٹ پکڑ لیں. تو بھائی ہمیں حکومتی امداد ہمارا حق ہے. جو حکومت نے مراد دی ہیں صحافیوں کو، وہ ہمارے جو بڑے بھائی بنتے ہیں کراچی پریس کلب والے، تو وہ ہم تک آنے ہی نہیں دیتے. پہلی بات تو یہ. تو انشاءاللہ چیئرمین اسد بھائی کی سربراہی کے اندر ہم اس کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور قانونی طریقے سے اس کو فائٹ کر کے اور انشاءاللہ اپنا حق لیں گے جو ہمارا حق بنتا ہے. بھائی اچھا ادھر ایک بات میں یہ کہوں گا کہ اگر جیسا کہ آپ نے کہا نہیں پہنچتے، تو جب وہ حقوق آپ تک نہیں پہنچ رہے تو ظاہر ہے پھر صحافی نے کیا کرنا ہے، اس نے بھی تو اپنا پیٹ پالنا ہے.
تو وہ تو پھر رشوت لے گا یا وہ کسی کو ڈرائے گا یا بلیک میلنگ کرے گا. تو کس طریقے سے پھر یہ صحیح ہوگا؟ دیکھیں لازمی نہیں ہے, ایک ادارہ ہے, ایک اخبار چل رہا ہے, میں بھی اس میں کام کرتا ہوں. اب مارکیٹنگ کریں, اشتہارات لے کے آئیں. اشتہارات میں اخبار کی پالیسی ہوتی ہے, کہیں 50%, کہیں 40%, کہیں 60% ہوتی ہے. انٹرویوز وغیرہ لازمی بات ہے, انٹرویوز کسی اگر آپ کسی کمپنی کے مینیجر کریں, لازمی بات ہے آپ اس کو ہائی لائٹ دے رہے ہیں, اس کو مارکیٹنگ دے رہے ہیں. آپ کسی بلڈر کو, کسی کو آپ مارکیٹنگ دے رہے ہیں تو وہ آپ کو بزنس دے رہا ہے, تو اس سے آپ کمائیں. آپ اچھا, ادھر آپ کے جواب سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا کہ میں نے تو اکثریت ابھی یہ دیکھا ہے, کافی سارے ایسے بلڈر ہیں جنہوں نے اپنے اخبارات اس لیے کھول دیے کہ ہم لوگ بچ سکیں. تو بھائی گندی مچھلیاں تو ہر جگہ ہے نا بھائی. اب گندی مچھلیوں سے کوئی آپ نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو بھائی آپ کے سامنے تو پھر اس کو کیسے ہم لوگ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح صحافی ہے یا غلط صحافی ہے؟ یہ تو کام انفارمیشن والوں کا ہے نا, جو ڈکلیشن دے رہے ہیں, جنہوں نے ڈکلیشن دی ہوئی ہے, یہ ان کا کام ہے. وہ چیک کریں کہ یہ اخبار میں کیا شائع کر رہا ہے, بلیک میلنگ کر رہا ہے یا اپنا پرچہ یہ صحیح طریقے سے نکالا, ادارہ ڈکلیشن کیوں دے رہا ہے اس کو, یا چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں کر رہی ہے, اس کی بتائیے. آپ صحافیوں میں, تمام صحافیوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو کافی صحافی اتحاد نہیں ہو پاتا, جس وجہ سے آپ لوگ اپنے مقاصد اور اپنے جو حصہ لینے والی بات ہے حکومت سے وہ نہیں لے پا رہے. تو یہ اتحاد کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے؟ اتحاد کرنے کے لیے انسان کو اپنی انا اور ضمیر, انا کو مارنا پڑے گا, اپنے گردن کا سریا نکالنا پڑے گا. بالکل صحیح. اگر کوئی ایس ایچ او کا انٹرویو لے لیتا ہے تو بولتا ہے میں بہت بڑا صحافی بن گیا. اگر کوئی ڈی سی کے ساتھ تصویر کھنچوا لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا صحافی بن گیا. تو ایک جو اکڑ اور سریا آ جاتا ہے نا, تو اس کو نکالنا پڑے گا. جس دن وہ اکڑ اور سریا نکل گیا اور پانچوں مٹھیاں بند ہو گئی, اتحاد ہو گیا, حکومت تو آٹومیٹک فنڈ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. بہت زبردست. اچھا, میرے آپ سے ڈیبیٹ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کافی سارے لوگوں کو, دیکھنے والوں کو شعور بھی دینا, اور صحافی کے جو نیگیٹو لوگوں کے پوائنٹ ہیں ان کو بھی آپ نے ڈیفائن کیا جو پازیٹیو کی طرف ہیں, اور اتحاد کے لیے. آخر میں یہ چاہوں گا, کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے جتنے بھی صحافی ہیں ان کو, کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے, کس طریقے سے ہمیں رہنا چاہیے, کس طریقے سے اتحاد کرنا چاہیے, اور کس طریقے سے معاشرے میں اپنا کام کرنا چاہیے؟ جونیئر کو چاہیے کہ سینئر کی عزت کرے, اور سینئر کو چاہیے کہ جونیئر کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے کام سکھائے. کہیں یہ نہ سوچے کہے کہ یار اس کو کام سکھا دیا تو میرا باپ بن جائے گا. کیونکہ علم اور ہمیشہ جتنا بانٹو اتنا آتا ہے. یہ تو ہمارے حضرت علی کا بھی قول ہے, اور اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ علم ہمیشہ بانٹنے سے آتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو بانٹا جاتا ہے وہ علم نہیں ہوتا, وہ بلیک میلنگ ہوتی ہے جس کو چھپاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. میرے تمام صحافی بھائیوں سے درخواست ہے کہ ہمیشہ جو سینئر ہے ان کی عزت کریں. جو سینئر جونیئر کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلیں گے تو آٹومیٹک اتحاد رہے گا. بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ موجود تھے ریحان حنیف صاحب. پھر ملاقات ہوگی اسی کے ساتھ نیکسٹ ٹاپک پہ انشاءاللہ. اللہ حافظ.